اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے؟ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی سے روک دیا گیا ہے، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم یعنی بہتان اور کھلا گناہ ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے مل چکے ہو یعنی ایک دوسرے سے تم نے وہ باتیں کی ہوئی ہیں جو ایک میاں بیوی میں ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کنایتاً یہاں بیان فرمایا ہے۔ مضبوط عہد و پیمان سے مراد وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتیں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ اسلام ایسی عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ بات مروی ہے اور علماء اسی کے قائل ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہارے گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں سے 7 محرمات نسبی اور 7 رضاعی اور 4 سسرالی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بھتیجی، پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی ہے، اور 7 رضاعی محرمات میں رضاعی مائیں، رضاعی بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھوپھیاں، رضاعی خالائیں اور رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں، اور سسرالی محرمات میں ساس، مدخولہ بیوی کے پہلے خاوند کی لڑکیاں، بہو اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے۔ ان کے علاوہ باب کی منکوحہ جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے
اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبی کی تفصیل: امہات مائیں میں ماؤں کی بہنیں، نانیاں ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں یعنی دادیاں پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ بنات میں بیٹیاں میں پوتیاں اور نواسیاں اور پوتیوں نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہے۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی 3 ائمہ جو ہے اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، پس جس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، میں داخل نہیں اور بالاجماع وہ وارث نہیں، اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔ واللہ عالم۔ اخوات یعنی بہنیں عینی ہو یا خیافی و علاتی۔ عمات یعنی پھوپھیاں، اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خالات میں خالائیں، اس میں ماں کی سب سے مؤنث اصول یعنی نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلا واسطہ یا صلبی اور فرعی شامل ہے۔ بھانجیاں، اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ یا صلبی اور فرعی شامل ہے۔ قسم دوم، محرمات رضاعیہ، رضاعی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی 2.5 سال کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن، وہ عورت جسے تمہاری حقیقی یا رضاعی ماں نے دودھ پلایا، تمہارے ساتھ پلا ہو یا تم سے پہلے یا بعد میں تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا، یا جس عورت کی حقیقی ماں نے تمہیں دودھ پلایا چاہے وہ مختلف اوقات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائی، اس عورت کا شوہر، اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، اس عورت کی بہنیں خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ دیور اس کے رضاعی چچا تایا بن جائیں گے، اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گی۔ قسم سوم یعنی سسرالی محرمات، بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر جمع کے ہی طلاق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں یعنی ساس سے نکاح حرام ہوگا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر کسی ملاپ کے طلاق دے دی تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ ربیبہ، بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی، اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر ملاپ نہیں ہوا ہے تو ربیبہ سے نکاح حرام، بصورت دیگر حلال ہوگا۔ فی حجورکم، وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائی۔ یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں۔ اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حلائل، یہ حلیلہ کی جمع ہے، یہ حل یحل اترنا ہے، فعیلتن کے وزن پر بمعنی فاعلتن ہے، یعنی بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا محل جائے قیام خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہے، یعنی ان کے بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضاعی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ اور من اسلابکم، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویوں کی قید سے یہ واضح ہو گیا کہ لئے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے، یعنی منہ بولے بیٹا کسی کو بنائے۔ 2 بہنیں رضاعی ہو یا نسبی، اس سے بیک وقت نکاح حرام ہے، البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزر جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس طرح 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں، جب تک کہ طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ ملحوظہ، زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے غلط کام کیا اور اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی، اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس سے یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خاوند سے ہو زنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ دلائل کے لیے دیکھیے فتح القدیر۔ احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں جو تعلیمات دی گئی ہیں رب العالمین تمام تعلیمات پر ہمیں غور کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بتانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔